وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے سے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بدہا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بدہا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ پرستہ تھا۔ صدر ذیوقار میرے پیارے پیغمبر اطہر رحمت للعالمین نیر اعظم سالار کونین سردار انبیاء کی آمد سے پہلے دنیا میں دور دور تک روشنی کا کوئی نشان نہ تھا۔ دنیا کا ماحول انتہائی بد سے بدتر ہو چکا تھا۔ ماؤں کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، بیٹیوں کے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے، غلاموں کو جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کیا جاتا تھا، یتیموں کی سسکیاں عروج پر تھی، کفر و شرک نے بزم عقیدہ کو ویران کر رکھا تھا، جہالت نے تمام اخلاقی حدوں کو پامال کر دیا تھا۔ عرب کے جہاں کسی کا جانور پانی کی گھاٹ سے دوسرے جانور سے پہلے پانی پی لیتا تھا تو اتنے سے بعد تلواریں نیاموں سے باہر آ جاتی تھی اور نسل در نسل صدیوں تک لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ انسانوں کی جانوں کا اتلاف ان کی نگاہ میں کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ شراب نوشی ان کی شرس کا حصہ بن چکی تھی، بے حیائی اور بدکاری اہل عرب میں عام تھی۔ الغرض دنیا کفر و شرک، ظلم و زیادتی، قتل و غارت گری، بے حیائی و بے شرمی، بددیانتی اور ناانصافی کی اماجگاہ بن گئی تھی۔ صاحب صدر یہ قدرت کا نظام ہے کہ جب اندھیرے اپنی تاریکی کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو خدا کے حکم سے روشنی کی کرنیں نمودار ہوتی ہیں اور رفتہ رفتہ افق پر چھا جاتی ہے، پھر وہ پوری دنیا کو روشن اور تابناک بنا دیتی ہے۔ جب انسانیت تباہی کے دھانے پر آ گئی تو رحمت خداوندی جوش میں آئی۔ اب خدا نے اس عظیم ہستی کو بھیجنے کا فیصلہ کر لیا جو نظام عالم کو بدلنے والا تھا، جو ایک عظیم انقلاب کا بانی اور رہبر بننے والا تھا، یعنی آقا نامدار شہنشاہ ذیوقار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا رنگ و بو میں جلوہ افروز ہو گئے۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آگئے جن کی آمد کا سبھی کو بے چینی سے انتظار تھا۔ حاضرین محفل آپ کا تشریف لانا ہی تھا کہ توحید کے زمزمے بلند ہونے لگے، باطل کے ایوانوں میں طوفان برپا ہونے لگے، ٹوٹے ہوئے دل آپس میں ملنے لگے، افکار و خیالات چمکنے لگے، کمتر درجہ کے لوگ اعلیٰ ترین ہو گئے، انسانیت کو شرما دینے والے کام کرنے والے عشق و رشتوں کے امیر بن گئے، تحت الصراط سے نکل کر انسانیت سریا کی بلندیوں تک پہنچ گئی۔ الغرض تمام برائیوں کا خاتمہ ہو گیا اور تمام اچھائیوں کا بول بالا ہو گیا۔ پھٹک رہے تھے جو اب تک دکھوں کے صحرا میں، پھٹک رہے تھے جو اب تک دکھوں کے صحرا میں، ان کے واسطے سکے گلاب لے آیا، جھلستی دھوپ میں تسکین کی خاطر، جھلستی دھوپ میں تسکین کی خاطر، کرم کی بارشیں وہ بے انتہا لے آیا۔ صحب دی مجشم اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے آخر کامل رہنما اور معلم بنا کر بھیجا۔ سرکار دو عالم کی آمد اور تعلیمات سے انسانی زندگی کے ہر گوشے میں ایک عظیم انقلاب برپا ہوا۔ جناب رحمت للعالمین کی آمد کی بدولت الہیات و عقائد، عبادات و معلومات، انفرادی، گھریلو اور اجتماعی زندگی، اخلاقیات، معاشیات، سیاست و معاشرت صنعت، زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوئی۔ جناب رحمت للعالمین کی زندگی ایک کھلی کتاب کی مدد ہے جو کہ روزمرہ کے معلومات میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ مدحت مصطفیٰ ہو سینے میں، مدحت مصطفیٰ ہو سینے میں، ہے سرور اس طرح سے جینے میں، ساری دنیا میں بھی گھوم لوں لیکن، ساری دنیا میں بھی گھوم لوں لیکن، ہو میرا امتحان بس مدینے میں۔ ڈوبنے دے گا کب کرم ان کا، ڈوبنے دے گا کب کرم ان کا، لاکھوں چھید اگر سفینے میں۔ رحمت کل جہاں میں ہوتی ہے، رحمت کل جہاں میں ہوتی ہے، ان کے میلاد کے مہینے میں۔ نعت لب پر ہو دل میں عشق نبی، نعت لب پر ہو دل میں عشق نبی، عمر کر جائے اس کرینے میں۔
عمر کر جائے اس کرینے میں شکریہ.